السلام علیکم ویورز، ہمارے نیو پوڈ کاسٹ ویڈیو میں خوش آمدید۔ سوری ایک دو پوڈ کاسٹ ہم نے مس کیے، لیکن ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کے سامنے بیٹھے۔ آج سوچا کہ اپنی ٹیم ممبرز کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ تھوڑا سا ڈسکشن کریں، کیونکہ ایک دو بندے نیو آئے تھے جنہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا اور کافی موٹیویٹڈ تھے اس کام کے لیے۔ تو آپ لوگوں کے لیے بھی جو دیکھنے والے سننے والے موٹیویشن بنے، کیونکہ وہ ایسے بندے، میں خود امپریسڈ ہوں اس بندے سے جو اپنا جاب وغیرہ چھوڑ کے یہاں پہ آ کے ریئل اسٹیٹ کو جوائن کیا، اور ماشاءاللہ ان کی ریسرچ بھی کافی اچھی ہے۔ تو آج ان لوگوں کے ساتھ آپ کی ملاقات کرواتا ہوں۔ السلام علیکم۔ کیا حال ہے عزیر بھائی؟ فی الحال آپ سنائیں۔ اور کام کیسا جا رہا ہے؟ میں نے دیکھا آج آپ لوگ بیٹھے تھے تو آ کے میں سوچا آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا ڈسکشن کروں کہ کیا آپ لوگوں کا کام کیسے جا رہا ہے۔ تھوڑا سا تو پہلے ڈسکشن کریں گے آج، لیکن تھوڑا سا اپنے انٹرو کے بارے میں بتاؤ، کہاں سے آئے، کیوں آئے، کیسے آئے، تھوڑا سا اگر ویورس کے ساتھ ہمارا شیئر کریں آپ لوگ۔ جی، اس میں بیسیکلی محمد بلال نام ہے میرا، اور جو اگر آپ کو کوالیفیکیشن کا بتاؤں تو یو ٹی ٹیکسلا سے سول انجینئرنگ میں گریجویشن ہے، اور یہ لاسٹ ایئر ہی کمپلیٹ ہوئی ہے، جو بیسیکلی ہم سب کی تقریباً سیم ہی ہے۔ تو گریجویشن میں ہمارا جو پلان تھا نا وہ یہی تھا کہ اسٹارٹنگ سے جو ہمارے تھے نا کہ ہم نے انشاءاللہ اپنا ایک اسٹارٹ اپ وغیرہ کرنا بزنس کے سینس میں، تو میرا اور عزیر کے ساتھ بھی کافی ٹائم سے نا ہم دونوں کا یہ ڈسکشن اس بات پہ گریجویشن کے دوران بھی یہ چلتی رہتی تھی کہ جیسے ہی پاس آؤٹ ہوئیں گے انشاءاللہ کوئی جاب وغیرہ ہمیں ملے گی تو اس میں ایکسپیرینس تو لینا مسٹ ہوتا ہے، کیونکہ یونیورسٹی میں جو کچھ بھی ہم پڑھتے رہتے ہیں وہ بیسیکلی سارا کا سارا تھیوریٹیکل نالج ہوتا ہے۔ تو ہمیں ایکسپیریمنٹل ورکس کے لیے لازمی ہمیں کوئی نہ کوئی فرم جوائن کرنی تھی جو ہمیں کچھ تھوڑا آئیڈیا ہمیں مل جائے۔ تو الحمدللہ جیسے ہی ہمیں گریجویشن ہوئی تو ہم دونوں کو بڑی ایک پاکستان کی سب سے بڑی جو کنٹریکٹر FWO کے نام سے، تو اس سے ہمیں جاب کی نا کال آ گئی۔ تو اس میں تقریباً ہم نے 6-7 مہینے لگائے ہم نے ایز اے ٹریننگ کے طور پر، ایک کانٹریکٹ انجینئر کے کام تھے، ہاؤسنگ سوسائٹیز چل رہی تھی، تو وہاں پر ہم نے کام کیا۔ تو کام کرنے کے بعد میں اور عزیر کی دوبارہ میٹ اپ ہوئی، تو ہم نے اس بارے میں سوچا یار کہ اتنا ایکسپیرینس کافی ہے کہ ہم لوگ اگر جو ہمارا پہلے کا پلان تھا کہ ہم نے کنسٹرکشن کمپنی کی طرف جانا ہے، تو کیا ہمارا اس حال تک ہم لوگ پہنچ گئے، اگر ابھی ہم لوگ اگر اسٹارٹ اپ لیں تو کیسا آپشن رہے گا۔ تو اس سلسلے میں ہم نے کافی لوگوں سے بھی ملے جن کی کنسٹرکشن کمپنیز بھی تھی، ہمارے وہاں پہ جو اسسٹنٹ کنسٹرکشن مینیجرس تھے ان سے بھی ملا۔ تو اس کے بعد ہمیں جو آئیڈیا ہوا نا وہ یہ کہ اگر اس اسٹیج پہ اگر ہم لوگ کنسٹرکشن کمپنی کی طرف جاتے ہیں نا تو ہمیں ٹف ٹائم بہت دینا پڑے گا، ہماری محنت کافی ہوگی، لیکن جو اس کے رسپیکٹ جو ارننگ ہوگی نا وہ ایک قسم کی نہ ہونے کے برابر یا بہت کم۔ تو دوسرا وہ آپشن تھا جس پر ہم کافی ٹائم سے اس پر بھی ورکنگ کر رہے تھے، تو وہ تھا ریئل اسٹیٹ کا۔ تو وہ بھی ہمارا نا اس کا بھی ہمارا آئیڈیا تھا کہ ہم نے انشاءاللہ لانگ ٹرم کے لیے نا اس کو بھی ساتھ لے کے جانا۔ تو ریئل اسٹیٹ کی طرف بھی ہم لوگ دیکھتے رہے، تو اس سلسلے میں بھی ہم نے کافی لوگوں سے ملے، اس کے بعد پھر آپ سے ملے، آپ کو دیکھتے تو ماشاء اللہ جو ہے نا کافی ہمیں بہتر لگا کہ یار اپنے کلاس میٹس اور ماشاء اللہ 1 سال میں انہوں نے اتنا کیا کہ ہمارے لیے اس سے بڑھ کے موٹیویشن اور کوئی نہیں۔ ریئل اسٹیٹ میں آپ ہمیشہ موٹیویٹڈ رہتے تبھی آپ آگے بڑھتے ہیں۔ زیر بھائی میں آپ سے بلال نے تو اپنا وہ بتا دیا، لیکن یہ مجھے صرف بتائیں کہ ریئل اسٹیٹ میں آنے کی کیا وجہ ہے، کیونکہ بہت سارے بزنس فیلڈس تھے جن میں بندہ جا سکتا ہے، لیکن ریئل اسٹیٹ میں کیوں آیا آپ؟ بالکل، میں تھوڑا سا پہلے سے آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ جب جیسے آپ نے بھی انجینئرنگ کی، ہم نے بھی انجینئرنگ کی، تو انجینئرنگ کے بعد آپ کسی بھی پروفیسر سے بات کر رہے ہو، کوئی لیکچر وہ دے رہا ہے، تو ان کا یہی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ یار اس بندے کو اس فرم میں ہونا چاہیے، وہ ڈفرینٹ فرمس کا آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے ادھر جاب، یعنی ہمارا مائنڈ بچپن سے لے کر اب تک ہمارے ماں باپ یہی ہمیں سکھاتے ہیں کہ یار آپ نے جاب کرنی ہے کسی فیلڈ میں، گورنمنٹ جاب جو ہمارا ایک کریز ہے۔ تو ہم تو ویسے ہی، میرا یہ تھا کہ لکیلی ایک اچھی آرگنائزیشن میں ایک تو جاب مل گئی، تو وہاں پہ جب میں نے دیکھا کہ یار میں اتنی بڑی آرگنائزیشن میں ہوں اور میں کام کر رہا ہوں اور یہاں پہ بھی میں مطمئن نہیں ہوں، اتنا سیٹسفیکشن نہیں آ رہی میرے کو۔ یعنی ایکچولی جاب آپ کسی بھی نیچر کی کرو، چاہے آپ کسی بھی ملک میں ہو، آپ کسی کے انڈر کام کر رہے ہو، تو یہ جو تھا میرے اندر انٹرنلی جو تھا یہ چیز نہیں تھی کہ یار میں کسی کے انڈر، میں تنگ ہو جاتا تھا۔ تو میں نے تقریباً 6 منتھ وہاں کام کیا، اس سے پہلے میں نے NHA میں بھی کام کیا، پھر وہاں سے کمپلیٹ کرنے کے بعد FWO میں کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے کہا چلو میں ڈیزائن کی طرف جاتا ہوں کہ شاید یار یہاں پہ
میری دال جو ہے نا وہ گلی وہ پھر ڈیزائن کے اندر کام کیا, وہاں بریجز کے ڈیزائن تھے, انڈر پاسز تھے, وہاں پہ ورک کیا میں نے 2 months تو وہاں پہ بھی میں مطلب انٹرنل پیس نہیں آ رہا, سیٹسفیکشن نہیں آ رہی جو کرنے جا رہا جو حالانکہ انسان ایک چیز میں آپ کو کلیریفائی کروں, یہ میں بھی یہی موٹیویشن ہے کہ میں اس فیلڈ میں آیا کہ دیکھو ایک چیز میں 26 سال ہم نے گزار دی, 26 سال کہ بہت ٹائم ہوتا ہے, کم ٹائم نہیں ہے, تو اس کے باوجود بھی ایک چیز ہمیں لوگوں کے ترلے کرنے پڑتے, بالکل لوگوں کے سننے پڑتے, پھر بھی ہمیں وہ سکون نہیں ملتا ایک چیز میں, ہم ذلیل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو بیسک وجہ جیسے زیر بھائی نے مینشن کر دیا نا کہ ہمیں یہی پڑھایا جاتا ہے, ہمیں باؤنڈ کر دیتے ہیں کیونکہ ایجوکیشن فیلڈ جیسے اوپر سے ہمارے ماں باپ کے جو ہمارے وجہ سے کہتے کہ آپ نے بس جاب کرنے اور 9 to 5 آپ نے ڈیوٹی کر کے گھر میں سکون سے جو آپ کا ڈیلی گزارا ہوگا, کوئی آپ کو بڑا سوچنے نہیں دیتا. ٹھیک ہے, یہ آپ کو ایجوکیشن لیول بھی آپ کو دیکھا ہے کیونکہ 10th کلاس تک جب آپ پہنچ جاتے ہو 2 ہی فیلڈ آپ کے سامنے, یا آپ انجینئرنگ میں جاؤ یا آپ میڈیکل میں. جو بندہ کمپیوٹر کی فیلڈ تک جائے ان کو کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں کیونکہ باؤنڈ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو بالکل میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس ایج میں بھی اعلان کہ آپ کو جاب چھوڑ کے یہاں پہ آئے ریئل اسٹیٹ کو جائیں, کیونکہ یہ بہت بڑا رسک ہوتا ہے. ایک بندہ 26 سال ایک چیز میں گزارے, اس کے بعد وہ اپنے فیملی ماں باپ کے کہنے کے باوجود بھی اس فیلڈ کو چھوڑ کے اپنی ایک سوچ کی طرف آئے کہ میں کچھ کرنا. ویسے ایکچولی اچھی بات یہ تھی کہ جب میں نکلا ہوں نا, وہ اینڈ جاب پہ تھا, جب میرا مائنڈ بالکل جو ہے نا کہتے ہیں نا پیرالائز ہو گیا تھا کہ یار اب معافی, اب جاب سے نکلنا ہے. تو وہ لکیلی بلال سے بات ہوئی تو اس کا بھی سیم جو ہے نا بالکل جیسا میرا مائنڈ سیٹ تھا نا سیم مائنڈ سیٹ. بلال تو ماشاءاللہ کا عرصے سے میرے ساتھ کنٹیکٹ میں رہا تھا, کچھ نہ کچھ پوچھتا تھا کہ یہ کیسے ہوتا ہے یہ کیسے, میں تھوڑا بہت سمجھاتا تھا. مجھے خود آئیڈیا نہیں تھا کہ اس فیلڈ میں آنا ہے. میں خود جب آپ لوگ آئے تو میں خود ایسے, کیونکہ میرا ایک سوچ ہے نا بندے وہ ہونا چاہیے کہ آپ کے مائنڈ سیٹ کے ہو, آپ کے ایج کے ہو, کیونکہ جب آپ ایک بات کہتے ہو نا اور بندے آپ کی بات کو سمجھے, آپ ان باتوں سے خود موٹیویٹ ہو, آپ وہ کام خود جو ہے نا وہ اچھی طریقے سے سر انجام دے سکتے ہو. میں سمپلی ایک کوشچن آپ لوگوں کے جو میرے ذہن میں کافی عرصے سے آیا کہ وہ مجھے بتائے بہت سارے ریئل اسٹیٹ یا بہت سارے لوگوں سے آپ ملتے ہو, کیونکہ ہمارے بہت جاننے والے دوست بھی, ایون ہمارے ایسے ٹیچرز ہیں جو ریئل اسٹیٹ کو وہ جوائن کیا, انہوں نے اچھے لیول پہ کام کیا, لیکن لینڈ ورک کی خاص وجہ کیا تھی جو یہاں آگے کہ لینڈ ورکی کی جو سب سے خاص وجہ تھی نا وہ تو آپ ہیں, ٹھیک ہو گیا. ایک بات تو یہ ہوگی, دوسرا ہم نے پہلے نا اور بھی کافی آرگنائزیشنز دیکھی ہیں, اپنے ٹیچرز وغیرہ سے ملے جو بھی ریئل اسٹیٹ سے نا لنک تھے, تو ان سے ملنے کے بعد جو ہمارا یہاں پہ جو ہمیں پلس پوائنٹ لگا نا وہ یہ کہ یہاں پہ آپ دیکھ لیں ایک ٹیم ورک کے ساتھ کام چل رہا ہے. جو بھی مطلب نیا بندہ آتا ہے وہ ٹیم میں کام کرتا ہے, اور جتنا وہ اچھا کام کرتا ہے اتنی اس کو اپریسیشن ملتی ہے. کوئی ایسا مطلب نہیں ہے کہ آپ کے اوپر کوئی چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے جیسے نارملی ڈفرینٹ ہوتا ہے کمپنیز میں ہوتا ہے, تو وہ کنڈیشن نہیں تھی. اور دوسرا یہ کہ ہمارے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں نا وہ سارے لیگل اور ایتھینٹک پروجیکٹس ہیں جو ہمارا لوکل ملے گا. ایسا ہمارا کوئی سسٹم بھی نہیں ہے جیسے عموماً لوگ فائلوں کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں, یہ وہ جو مطلب جو آن لوکیشن پروجیکٹس نہیں ہوتے. اب اس میں اسکیمس کے بھی کافی چانسز ہوتے ہیں, فراڈس بھی ہو رہے ہوتے ہیں. اور جو لینڈ وردی میں ہے نا اس میں الحمدللہ جو بھی مطلب آتا ہے نا اس کو کمپلیٹ سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں وہ آپ کو فزیکلی نظر بھی آ رہا ہے, وہ آن لوکیشن موجود بھی ہے. تو یہ کچھ 3-4 پوائنٹس تھے. اور ایون کہ میں خود بھی سجیسٹ بھی کرتا ہوں کہ جو بھی میرے جاننے والے ہیں وہ لازمی آئیں, ہماری ورکنگ دیکھیں, ہمارا جو پورے کا پورا پروسیجر ہے وہ لازمی دیکھیں. انشاءاللہ وہ ضرور جو ہے نا اس چیز سے موٹیویٹ ہو. بالکل, کیونکہ ہمارا کام کیا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے جو مارکیٹ میں دیکھتے کہ کیا آتے ہیں. پہلے تو ہماری ورکنگ کے بارے میں تھوڑا سا ہوتا ڈے فرسٹ سے ہمارا یہ موٹو ہے نا کہ ایک چیز آپ بیچ رہے ہو, پہلی بات تو یہ کہ وہ آپ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہونی چاہیے, تب آپ مارکیٹ میں زندہ رہتے ہیں. دوسری بات ہے اگر وہ دوسرے لوگوں کے پاس ہونا وہ ریٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے جو مارکیٹ میں کسی اور کے پاس چاہیے, تب آپ اس میں ورکنگ کریں. اگر اس طرح کی چیز نہیں ہے تو اس پہ آپ, کیونکہ لوگ فائلوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں, یہ جو انویسٹمنٹ ہے اس میں اللہ کی مقدار کی انویسٹمنٹ ایک ہی چیز بار بار سارے کر رہے تھے, پھر مزہ نہیں رہتا نا. یہی چیز میں ایڈ کروں گا. دیکھیں ادھر آنے سے پہلے ہم کوئی 5 یا 6 جو کمپنیز ہیں نا ادھر ہم گئے ہیں اور ہمیں آفر آئی ہے, انہوں نے کہا آپ ہمیں جوائن کریں.
لیکن جب ہم نے ان کی بیسیکلی ورکنگ دیکھی نا تو وہ ایک تو ان پروفیشنل ہے تھوڑے سے نا. ایک تو سب سے بڑا گیپ ہماری ریئل اسٹیٹ میں یہ کہ آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس نالج نہیں ہے, وہ صرف اپنا فائدہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس فیلڈ کے اندر یہ کہ آپ نے دوسرے کا فائدہ دیکھنا ہے. جو کلائنٹ آپ کے پاس آ رہا ہے پہلے آپ نے اس کو پرائیورٹی دینی ہے, کیونکہ جب آپ اس کو فائدہ دیں گے تو الٹیمیٹلی آپ کو فائدہ ہوگا, کیونکہ اس کے ساتھ ایک لنک چین ہے. بالکل, کیونکہ یہ چیز ہے نا کہ مارکیٹ میں زیادہ تر لوگ اب ایک چیز ہے نا ان کی ایسے پراپرٹی ہے پروجیکٹ جو چیز ہے کہ بس میں یہ بیچ دوں, وہ جانے اور اس کا کام یعنی میں اپنا پروفٹ نکال کے صحیح. ٹیپیکل ڈیلروں والی سوچ آ گئی نا کہ بھائی یہ کام ہو گیا ہمارا, بس نہ ہمیں کلائنٹ کا پتہ نہ ہمیں. ریل اسٹیٹ میں ڈے فرسٹ سے جو عثمان بھائی سے موٹیویشن کی ہے کافی میں نے ماشاءاللہ ان لوگوں سے سیکھا ہے, مارکیٹ میں بہت سارے لوگوں سے سیکھے. تو یہ کہ ریئل کنسلٹنٹ بننا چاہیے. بالکل ایسے کہ اب ایک کام میں کر رہا ہوں, کسی کو فائدہ دے رہا ہوں. آج آپ اگر آپ فار ایگزامپل میرا کلائنٹ ہو, میرے پاس آئے ہو, تو آپ کو ایک اگر میں ایک چیز میں فائدہ دوں گا آپ کل دوبارہ آئیں گے. بالکل. تو ریئل کنسلٹنسی کے آپ پرووائڈ کرو, اس کی یہ بیسک چیزیں آپ کو نالج پوری ہونی چاہیے. نالج پوری ہو, آپ کو ایک چیز کا بتاؤ تو آپ کسی کو سچے اچھے سجیشنز دے سکتے ہو کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرو, اس میں آپ کو اتنا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو کیا آپ لوگ ماشاءاللہ آپ نے 1-1.5 مہینہ گزار دیا یہاں پہ, کیا کچھ سیکھنے کو ریل اسٹیٹ میں ملا, کیا سوچ کے آئے تھے, اس سے میچ کر رہے ہیں یا اس سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں پڑ رہا, کیا کچھ دیکھنے کو ملا؟ الحمدللہ 1.5 مہینے میں تو یہ کہوں گا کہ جتنا میں نے 6 مہینے میں وہاں پر سیکھا تھا نا, اس سے میں نے زیادہ یہاں پہ 1-1.5 مہینے اسلام آباد کا پتہ چل گیا ہوگا اسلام آباد کیا ہے. اور جہاں پر ہم لوگ ورکنگ کر رہے ہیں گلبرگ میں, اس کا تو سمپلی یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا یہ فیوچر ہے. جتنی بھی سوسائٹیز ہیں, کوئی بھی مطلب اتنی بڑی سوسائٹی نہیں ہے, نہ ہی اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. سمپلی ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں جتنا بڑا اس کا کمرشل ہے, اتنا جتنے بھی ہاؤسنگ اسکیمز ہیں, ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں, کہیں پر بھی ہمیں دیکھنے کو نہیں مل سکے. اور ایک قسم کی نا پوری کی پوری سٹی ڈیولپ ہو رہی ہے. اب آپ سری نگر ہائی وے دیکھ لیں کتنے اسلام آباد کے سیکٹرز کو ملا رہی ہے. یہ سیم سچویشن ایکسپریس وے کی ہے. تو آنے والے وقتوں میں یہ ایک گلبرگ والا بالکل سیم وہی سچویشن ہے. اسی لیے بھی تو ایکسپریس وے ایکسپینڈ ہو رہا ہے, یہاں پہ میٹرو لانچ ہو رہا ہے. پرسوں ایک نیوز دیکھی میں نے کہ ایکسپریس وے کو لے ایکسپینشن کر رہے ہیں, ایکسپینشن جی ٹی روڈ کے ساتھ چلا رہے ہیں, اس کی 2 لینز کو 3 لین کر رہے ہیں. تو بہت اس کی فیوچر بہت برائٹ ہے. گلبرگ سوسائٹی ایسی اندر آگے بڑھنے کو سمجھ آئے کس لیول سے. صحیح ہے. ہم بھی ڈفرینٹ جو ہے نا سوسائٹیز میں پہلے گئے ہیں, تو ہم نے جب یہاں پہ آئے نا تو پھر ہم نے کہا یار یہاں سے تو جانے کا نہیں دل کرتا. اچھا, آپ لوگوں نے اسٹارٹ میں جب پہلے دن آپ لوگ آئے تھے, میرے ذہن میں آ رہا تھا, آپ لوگوں نے میرے سے ایک کویسچن پوچھا کہ گلبرگ ہی کیوں, ادھر کیوں آپ اس اس کا جواب آپ ہمیں 1.5 مہینے کے بعد ملی. 1.5 مہینے کے بعد آپ کو جواب ملا کہ ہم نے گلبرگ کو کیوں سلیکٹ کیا. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ موٹیویٹڈ رہے, کام کرتے رہے. آج ایسے فری بیٹھا تھا, میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کروں, ریسرچ کریں, پروجیکٹس پہ کام کریں. انشاءاللہ پھر بھی آپ لوگوں سے میں سیکھنے کو آؤں گا, آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ کیا ہوتا ہے ریل اسٹیٹ میں مختلف. بالکل انشاءاللہ ڈسکشن کرتے رہیں گے اسی طرح. پروجیکٹ پہ ایک اچھے سے اسٹڈیز کریں, جو پروجیکٹ آپ کے سامنے انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو میں پھر آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی. اپنے ویورز سے ابھی اجازت لیں. میں ایک حمزہ میں آخری سجیشن دینا چاہوں گا کہ جو بھی ہمیں سن رہے ہیں, میرے جونیئرز ہیں یا سینئر ہیں, تو میں ان کو کہوں گا کہ یار جہاں پہ آپ کو پیس نظر آ رہا ہے نا, آپ پیسے کو مت دیکھو, پرائیورٹی نہ دو. جہاں پہ آپ کو پیس نظر آ رہا ہے نا, آپ نے اس طرف جانا ہے. چاہے وہ جاب ہے, چاہے وہ کوئی بھی کام ہے, جہاں پہ آپ انٹرنلی خوش ہو, کیونکہ آپ نے اپنی لائف آگے اس کو ڈیفائن کرنا ہے. آگے آپ کے 20 ایئرز 30 ایئرز آپ نے صرف یہی کام کرنا ہے. تو آپ وہ کام کرو جس میں آپ خوش ہو, جس میں آپ کا دل جو ہے مطمئن ہے. تھینک یو. باقی حمزہ بہت شکریہ. ایک اور چیز میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ ہمارے کافی جو ہیں میرے میٹس ہیں, وہ میرے سے یہ جنرلی کوسچن پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار آپ نا کنسٹرکشن کی سائٹ سے چھوڑ کے ریئل اسٹیٹ میں کیوں ہیں. ان کی طرف سے نا جو ایک ہی جواب ہے میرا, وہ یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ کے تھرو نا ہم کنسٹرکشن کو زیادہ پروموٹ کر سکتے ہیں. ہم کنسٹرکشن کی طرف نا زیادہ آ سکتے ہیں. اب بھی مطلب ہم لوگ نارملی اگر کنسٹرکشن والی سائٹ پہ جاتے ہیں تو ہمارے میکسیمم کیا پروجیکٹس ہوں گے. ہمیں اول تو جو ہے نا جو پروجیکٹس ملیں گے وہ اسمال اسکیل کے ملیں گے. 5 مرلے کا کوئی گھر کہہ دے گا, 10 مرلے کا کوئی گھر کہہ دے گا, اور وہ سیم سچویشن جو ہے نا وہ تو کنٹریکٹرس کبھی کر رہے ہیں, اور وہ زیادہ مطلب نا ایکسپیرینس کے ساتھ کر رہے ہیں. تو اگر ہم لوگ ریئل اسٹیٹ میں آتے ہیں, اس میں اپنا اسٹیپ لیتے ہیں, تو اس میں ہمارے پاس جو کلائنٹس ہمارے سے پلاٹنگ وغیرہ کی کریں گے, تو
تو انشاءاللہ ہم ان کو بھی کنسٹرکشن کے بھی آفر کر سکتے ہیں. مطلب کہ ریئل اسٹیٹ میں رہ کے نا آپ کو کنسٹرکشن کے پروجیکٹس خود بخود مل آسان ہو جائے. آپ ایک پروجیکٹ لیں تو اس میں آپ کو میکسیمم کیا فائدہ ہوتا ہے؟ میکسیمم 3 سے 4 لاکھ فائدہ ہوتا ہے. اس میں کیا 6 مہینے آپ ذلیل وفات سے. اس سے اچھے آپ ایک فیلڈ سے کماؤ, خود اپنی انویسٹمنٹ کر کے پروجیکٹس بناؤ اور اس میں آپ پروفٹ بتاؤ جو نارملی بالکل. تو انشاءاللہ تھینک یو سو مچ. تھینک یو. انشاءاللہ دوبارہ آپ لوگوں سے انشاءاللہ لازمی ضرور. ابھی اجازت لیتے ہیں آپ سے. اللہ حافظ.